السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں حاجی مرجان اور شہرزاد ہلمند کو زخمی حالت میں ہسپتال لے جا رہے ہوتے ہیں۔ ہسپتال میں ایڈمیشن ہو جانے کے بعد شہرزاد حاجی مرجان کو تسلی دیتی ہے اور دعا کرنے کا کہتی ہے۔ ناظرین، حاجی مرجان شاید چاہتا ہے کہ ہلمند مر ہی جائے تاکہ اس کا راز فاش نہ ہو، لیکن شہرزاد کی وجہ سے مجبوراً اسے ہلمند کے لیے دعا کرنا پڑتی ہے۔ دوسری جانب مستان سنگھ ہلمند کے مرنے کی دعا کر رہا ہوتا ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ مر گیا تب ہی وہ گل مینا کا سامنا کر سکے گا۔ ناظرین، شہرزاد کی پرانی باس ہسپتال آتی ہے تو شہرزاد بے اختیار رو پڑتی ہے۔ وہ اسے تسلی دیتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ شہرزاد ہلمند کو دل دے بیٹھی ہے اور اس سے محبت کرتی ہے، اسی وجہ سے شہرزاد کو ہلمند کی اتنی فکر تھی۔ دوستو، زرغونہ بھی اپنی ضد بھلا کر ہلمند کے لیے دعا مانگ رہی ہوتی ہے، لیکن دوسری جانب اس کی بہن زرسنگا، جو افیم کھا کر بے خبر سوئی ہوئی تھی، اچانک اٹھ کر باہر آتی ہے۔ حکمت بھی وہیں موجود پریشان بیٹھا تھا، لیکن زرسنگا یہ نظر انداز کر کے کہ حکمت اس وقت باہر کیوں بیٹھا ہے اور حاجی مرجان کہاں غائب ہے، اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے حکمت کو کہتی ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے پیٹ میں کسی نے خنجر مار دیا ہے۔ حکمت اسے پانی پلاتا ہے۔ وہ حکمت سے رو کر کہتی ہے کہ اپنے بھائی کو نہ مارنا۔ یہ سن کر حکمت رو پڑتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ماں کو کیسے بتاتا کہ ہلمند اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ناظرین، ادھر ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہلمند اب خطرے سے باہر ہے، لیکن ہلمند کو ابھی کچھ دن ہسپتال میں ہی رہنا ہوگا۔ دوستو، اس واقعے کے اگلے دن صبح ہی بادام گل اسی جگہ جاتا ہے جہاں ہلمند پر وار کیا گیا تھا۔ اسے وہاں ایک کڑا نظر آتا ہے جو مستان سنگھ کا ہی تھا۔ وار کرتے وقت ہلمند کسی طرح یہ کڑا ہاتھ سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بعد میں یہ کڑا وہیں گر گیا تھا جو اب بادام گل اٹھا لیتا ہے، لیکن اسی وقت مستان سنگھ آ کر وہ اسے واپس لے لیتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن بادام گل کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ یہ سب مستان سنگھ نے کیا ہے۔ ناظرین، اب شہرزاد ہلمند کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اسی وقت ہلمند بے ہوشی کی حالت میں حاجی مرجان کا راز فاش کر دیتا ہے اور اسی طرح شہرزاد کو بھی اس بات کا پتہ چل جاتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ شہرزاد کو دیکھتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ اسے یہاں لائی ہے، لیکن شہرزاد کہتی ہے کہ حاجی مرجان اسے یہاں لے کر آیا ہے۔ پھر وہ حاجی مرجان کو بلا کر لاتی ہے۔ ہلمند اپنے دشمن کا سامنا کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ حاجی مرجان اسے لیٹنے کے لیے کہتا ہے، لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتا، بلکہ کہتا ہے کہ اللہ نے ظالم کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے کہا ہے۔ ناظرین، ادھر حاجی مرجان کے ساتھی آپس میں عہد کرتے ہیں کہ وہ منصفانہ طریقے سے وہ وجہ ڈھونڈیں گے کہ حکمت نے ہلمند کو کیوں قتل کیا، اور اگر وہ بچ جاتا ہے تو غق کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ناظرین، ادھر ہلمند اپنے قتل کا الزام بھی حاجی مرجان پر ہی لگا رہا تھا۔ حاجی مرجان اسے سمجھانے کی بہت کوشش کرتا ہے، لیکن ہلمند اس بات کا یقین نہیں کرتا اور پھر اپنے باپ کے قتل کا الزام بھی حاجی مرجان پر لگا دیتا ہے۔ اب حاجی مرجان یہ کہہ کر باہر آ جاتا ہے کہ وہ بہت شکی اور ضدی آدمی ہے۔ باہر آ کر وہ گھر واپس جانے کا فیصلہ کرتا ہے اور اپنے محافظ سے کہتا ہے کہ ہلمند اگر ٹھیک ہو جائے تو اسے گھر لے آئے۔ اب شہرزاد اندر داخل ہوتی ہے تو ہلمند زمین پر بے ہوش گرا پڑا ہوتا ہے۔ دوستو، یہاں قسط ختم ہو جاتی ہے۔ اس ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگلی قسط میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔